بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 14 اگست ہماری آزادی کا دن، اور آزادی کا دن منانا انتہائی اہم اور ضروری ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو قومیں آزادی کو بھول جاتی ہیں تو آزادی ان کو بھول جایا کرتی ہے۔ 14 اگست 1947 کو جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ جن علاقوں میں مسلم اکثریت ہے وہاں مسلمان رہیں گے اور اس جگہ کو پاکستان کا نام دیا گیا، یہ سن کر برِ صغیر کے مسلمانوں میں ایک جوش، ایک خوشی اور ایک ولولے کی لہر دوڑ گئی، اور انہوں نے اپنا مال، اپنی جان، کسی چیز کی پرواہ نہ کی اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان کا رخ کیا۔ جب یہ عمل شروع ہوا تو اس دوران ان کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان لوگوں نے کئی جانیں گنوائیں، کئی بہنوں نے، کئی بیٹیوں نے اپنی عصمتیں گنوائی، اور کئی بچیوں نے اپنی عصمتیں بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی، اور آخرکار الحمدللہ وہ اس ملک تک پہنچ گئے اور پاکستان کا حصہ بن گئے۔ پاکستان جب بنا اس وقت جو قربانیاں دی گئیں، اس کے بعد ان قربانیوں کا عمل جو ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ ان لوگوں نے یہ قربانیاں اس لیے دی تاکہ ان کی آنے والی نسلیں، یعنی میں اور آپ، سکون سے اور عزت سے ایک آزاد فضا میں سانس لے سکیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے اتنی ساری قربانیاں دی۔ اور اس کے بعد آج ہم جب اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیاں لگاتے ہیں، اپنی خوشیاں، اپنی جو ایونٹس ہیں وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، تب بھی ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آزاد ہونے کے 75 سال بعد بھی ہمارے بھائی، ہمارے شیر دلیر جوان اب بھی ملک دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور اپنے اس ملک پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے دن رات ایک کر کے اپنا سینے تان کر دشمن کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ یہ ملک جس وقت بن رہا تھا، اس وقت جو قربانیاں ان ماؤں نے دی تھی، تو اس طرح کی مائیں آج بھی الحمدللہ یہ مٹی جنتی ہے، اور وہ مائیں ایسے جوان جنتی ہیں جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور آج یہ دن اس لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ آج جہاں پر جن لوگوں سے ملنے میں آیا ہوں وہ لوگ بہت خاص ہیں، جہاں پر ہر طرف ملک پاکستان میں لوگ جھنڈے اپنے ہاتھوں میں لیے گھوم رہے ہیں اور اپنی جو آزادی ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ ایسے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے اسی اگست کے مہینے میں اپنے لال کو اس مٹی کے سپرد کیا۔ میں بات کر رہا ہوں کیپٹن حافظ عمر فاروق شہید کی۔ آج میں ان کی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوں، ہمارے ساتھ ان کے والد اور والدہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ انکل، میں نے آپ کو ذاتی طور پر میں آپ کو جانتا ہوں۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی ہم کہیں جاتا ہے تو اپنا تعارف کراتا ہے تو بتاتے ہیں کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ آپ کو میں نے دیکھا ہے، آپ جب بھی جہاں بھی جاتے ہیں تو اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں کیپٹن حافظ عمر فاروق شہید کا والد ہوں، اور بڑے فخر سے آپ یہ اپنا تعارف کراتے ہیں۔ اس بارے میں انکل کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں JNN نیوز چینل کے اسٹاف، جتنے اسٹاف ممبران ہیں، اور ان کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے اس عظیم دن کی نسبت سے، یعنی کہ 14 اگست کی نسبت سے، اور اسپیشلی ہمارے بیٹے حافظ کیپٹن عمر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہمارے یہاں جو ہے وہ تشریف لائے اور ہمیں یہ اعزاز بخشا۔ میں اس چینل کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرمائے، اور اس چینل کے مالکان اور ان کے اسٹاف کو کامیابیوں کا گانے سے امکانات۔ اب جہاں تک تعلق ہے میرے بیٹے کا، ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم حافظ کیپٹن عمر شہید کے والدین میں ہمارا نام ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے لیے یہ بڑا اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے میری نسل میں ہمیں 3 حفاظ دیے،
اور ان میں سے غازی دیا، اور غازی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی غازی کو شہادت کی ایک عظیم نعمت سے اور عظیم مرتبے سے نوازا۔ یہ ہماری ایک بہت بڑا فخر ہے۔ ماشاء اللہ۔ عمر فاروق سلیمان 1991 میں وا اکیڈمی پیدا ہوئے، اور پرائمری اسکول ایف جی جونیئر پبلک اسکول وا کینٹ سے پاس کرنے کے بعد مرکزی جامعہ مسجد وا کینٹ سے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ماشاء اللہ۔ پبلک اسکول سے میٹرک کے بعد ایف سی ایس ایف جی ڈگری کالج سے پاس کرنے کے بعد کاکول اکیڈمی ایبٹ آباد میں ان کی سلیکشن ہوئی۔ یہ ہماری ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نسل میں ہمیں ایک کمیشن افسر عطا فرمایا۔ اور اکیڈمی میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ عمر فاروق کا یہ تھا کہ انہوں نے پی ایم اے کاکول کرکٹ کمپٹیشن میں پہلی پوزیشن حاصل کی، جس میں ہمارا اور جو ہے وہ سرفراز کی وجہ سے۔ سیکنڈ، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گارڈ آف آنر دینے کا اعزاز جو ہے وہ عمر فاروق کو اعزاز ہے۔ یہ اور دوسرا جو ہے اس کا ہماری خوشی کا ہے۔ تھرڈ، 700-800 جو تھے کینڈیڈیٹ، ان میں سے عمر فاروق جو ہے وہ ایک فلیگ پارٹی میں لیڈنگ کرتے ہوئے بھی ہمیں نظر آئے جب ہم جو ہے پاسنگ آؤٹ پہ گئے تو اس وقت ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہیں۔ اچھا انکل، آپ کی باتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کسی شہید کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ان کے جب ہم واقعات ان کی فیملی سے سنتے ہیں تو وہ یقیناً جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عام لوگوں سے شروع سے ہی مختلف ہوتے ہیں، بچپن ہی سے وہ مختلف ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ نے کیپٹن عمر شہید کی بات کی کہ وہ کرت کے حوالے سے بھی فرسٹ پوزیشن انہوں نے لیتے رہے ہیں اور مختلف ایونٹس میں بھی وہ یہ کرتے رہے تھے، فلیگ پارٹی میں بھی جو ہے وہ سر فہرست تھے، اور اس کے علاوہ بھی کئی ان کو اعزازات حاصل تھے۔ تو بچپن میں وہ کس طرح اس کی ان کی ایکٹیویٹیز رہی ہیں، کس طرح کے بچے تھے؟ الحمدللہ وہ پاک آدمی کا شہدائی تھا۔ کبھی آج بھی ہمارے گھر میں پرانی یا ان کی کتابیں دیکھو تو شیر خان جو ہے کرنل شیر خان جیسی شخصیت کا تصویریں جو ان کے کتابوں سے ملیں۔ اچھا جی الحمدللہ۔ اور جہاں میں بات کر رہا تھا عمر فاروق کی، 12 اپریل 2010 کو جب ان کا پی ایم اے کاکول سے پاسنگ آؤٹ ہوئی تو وہ تعینات ہو گئے باولپور بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ۔ جی، کیونکہ اسپورٹ میں بھی ان کا تعلق تھا تو ان کے ذمہ جو ہے ٹیم اسپرٹ جو ہے اس کی سپرداری کی گئی، یہ کمانڈ کرنے تھے۔ 30 سال کے بعد یکر بار دیگر تقریباً 3 سال کے بعد پہلی دفعہ 35 پنجاب نے جو ہے وہ پہلی پوزیشن ون کی، جس سے جنرل صادق جو اس وقت تھے ڈیو کمانڈر باولپور کے، انہوں نے عمر فاروق کو اپریسیشن سے نوازا۔ یہ ہماری بڑا فخر کا بات، بہت بڑی بات۔ اور 2014 ستمبر کو عمر فاروق نے جنرل شریف صاحب سے ایم ایس سی کی ڈگری جو ہے وہ نیکسٹ کیا تھا۔ زبردست۔ اچھا آنٹی، آپ ظاہر ہے یہ جو ماں ہوتی ہے، آپ یقیناً ایک شہید کی مائیں، آپ باقی ماؤں سے بالکل مختلف ہیں، آپ کا جو مقام ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے وہ یقیناً سب سے الگ اور اونچا ہے، لیکن پھر بھی ایک ماں کی جو دل میں بچے کی ایک جگہ ہوتی ہے، ماں تو آخر ماں ہے، جتنی بھی مضبوط ہو جائے۔ آپ کو جب بیٹے کی شہادت کا علم ہوا تو اس وقت کیا تاثرات تھے؟ بیٹا شہادت کی بات تو الگ ہے نا، اس وقت ایک دم سے جب جلی سر پہ گری تو یہ تو نہیں سمجھ آئی تھی کہ یہ شہادت کی کیا شان ہے۔ اس وقت تو یہ تھا کہ میرا بیٹا جو میرے دنیا سے چلا گیا، میرے سے جدا ہو گیا۔ سمجھ نہیں آتی یہ شہادت کیا چیز ہے۔ اتنا جوان بیٹا، اتنا خوبصورت بیٹا چلا گیا، اور خدا نے مجھے اتنا صبر دیا کہ آنسو جان پہ تو میں نہیں کہتی کہ میں نے نہیں بہائے،
आंसू तो मैंने बहाए और बड़ा फख्र है कि ये मैं अब भी कहती हूँ, ये मेरे बेटे का नजराना है। हर रोज़ जो है 2 आंसू मैं उसके नजराना पेश करती हूँ कि वो ये ना कि माँ दुनिया के कामों में फंस के या ये दुनियावी नूर नुमाइश देख के कहीं मुझे खुद तो नहीं। हर रोज़ मैं उसके कमरे में आती हूँ, हर रोज़ उससे प्यार करके 2 आंसू में अपना नजराना उसे पेश करती हूँ। अब एक माँ और बेटे का क्या तल्लक है, ये बेटा वही जान सकती है जो उस बेटे को जन्म देती है, उसे पालती है। क्या क्या ख्वाब होते हैं, क्या क्या आस होती है, और सब कुछ जब परवान चढ़ जाए पीक पे जाके एकदम से जब शहादत की खबर आती है, माँ फख्र करती है। जुदाई तो फिर सह रही हूँ, 5 साल हो गए हैं, 5वां साल है। क्या बड़ा फख्र है बेटा, अपनी गोद पे फख्र है, अपने दूध पे फख्र है, क्योंकि देखो मुल्क के लिए बड़े बड़े हीरोज हैं हमारे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। बड़ा फख्र है कि उनकी सब में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी नाम है कि मैंने बेटे को जन्म दिया और धरती का लाल पैदा किया। बड़ा फख्र है कि उस बेटे ने, चलो हमने तो जो करना था हमारा फर्ज था, हमने उसे पाला पोसा, तरबियत की, परवान चढ़ाया, तालीम दी, ये बुनियादी उसका हक था, हमारा फर्ज था। लेकिन उसने जो फिर फर्ज अदा की है ना, उस पर मेरा बेटा फख्र 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 ही कर सकते हैं, इसके अलावा तो कोई नहीं। तो शहादत का उसे बेटा बड़ा ही शौक था, बहुत शौक था। मतलब जब भी घर आता एक ही जिद, एक ही उसका तकरार होती थी, अम्मी मेरे लिए दुआ कर, अम्मी मेरे लिए दुआ कर, बेटा मैं तेरे लिए हर वक्त हर रोज दुआ करती हूँ, अम्मी जो मैं चाहता हूँ वो दुआ कर। कहती बेटा तू क्या चाहता है? मैं शहादत की मौत चाहता हूँ। मैं कहती देखो बेटा मौत मौत है, वो शहादत की हो, तू मेरी आंखों के आगे से हट जाएगा तो मेरा जीना किस काम का? ये उसकी जिंदगी की बात है। कहता मैं आपको शौक नहीं है, आपको पता नहीं है, आप दुआ करें मेरे लिए कि खुदा मुझे शहादत की मौत है। तो मैं माँ थी, मैं कैसे फिर से एकदम से ये कह देती कि ठीक है जा अल्लाह ताला तुझे कबूल कर ले। ये फिर मेरे नबियों की वलियों की मिरास थी, हम तो बिल्कुल कैसे कह दें कि हम इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए हाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फिर भी इतना जिद्दी कहता नहीं आप मेरे लिए दुआ करें। जब भी आता इस तरह कहता मैं इतना सा आपको काम कहा था, हुआ तो आपसे वो भी नहीं, बड़ी इस दुआ के लिए बड़ी जिद करता। आखिरी 31 जुलाई की रात को जब मेरे पास था, मेरे मुंह पैरों में बैठ गया और मेरे हाथ गाजी बन कर आए थे, गाजी बन के आए थे, तो बैठ गया। मुझे कहता मैं अपना वादा याद करे, मेरा काम याद करे। कि बेटा मुझे बड़ा याद है, लेकिन बेटा मैं अपनी जुबान नहीं खोलूं, ये कैसे कह दूं? कहता आप खुश हो जाए, अब तो जंग भी खत्म हो गया, अब कहाँ से? बड़ा उसने ना उससे और किया। आखिर मजबूर हो गए। सर उसकी जिद्दी बड़ी अजीब थी, शायद उसकी वहाँ पुकार हो चुकी थी, पहुँच हो चुकी थी, उसकी अपनी दुआ जो दिल से निकलती थी वो शर्फ़ कबूलियत हो चुकी थी। मेरी क्या रास्ते में एक धागा या एक पर्दा ज़रा सा हायल था, आखिर माँ थी, खुदा ने मकाम तो दिया। मैंने कहा जा बेटा जिस तरफ मेरे खुदा की रज़ा है खुदा उस तरफ तेरी राहें आसान कर दे। कहता मैं दुआ दी है, ये उर्दू बड़ी मुश्किल होती है, इसको गिलाफ में लपेट के जो दिया है सीधे साधे लफ्जों में कह दी थी तो क्या था? मतलब दबे अल्फाज में आपने उनकी दुआ कर दी। तो एक बार पहले भी किसी ने सवाल किया था क्या आपने फिर दुआ दी थी? मैंने कहा मैंने दी थी, लब नहीं खोले थे लेकिन दिल की आवाज़ जो थी मेरे, अगर मेरे बेटे के अंदर इतनी तड़प है अल्लाह तो मेरी कुर्बानी कबूल कर। अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह पाक ने कबूल की है। फिर बेटा एक और बात है कि क्या ही बात है कि इस मुल्क में ऐसी माएँ हैं जो कि खुद अल्लाह से दुआ करती हैं कि मेरे बेटे को शहादत अता कर दे, मेरे बेटे की जो ख्वाहिश है या अल्लाह वो पूरी कर दे। तो इन माओं का जो मकाम है, जो मर्तबा है, उनको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारे मुल्क में ऐसी माएँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। जी आंटी आप बता रही थी। बेटा अल्लाह ताला की शान है, जो वो चाहे करता है, अल्लाह कुल्ले शान कदीर है। पहले बेटी है, बेटी पैदा हुई उसके लिए मतलब 12 दिन सिर्फ उसने दूध किया, जो दवाइयाँ इलाज जो कुछ किया कुछ भी ना बना। उस्मान पैदा हुआ,
13 दिन इसने पिया. उसकी जब बारी आई अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल उसने दूध पिया बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी इलाज के. अक्सर जब कोई घर में बात होती तो मैं कहती मोहन तेरे ज़िम्मे मेरे बड़े हिसाब हैं. उनको प्यार से मोहन बुलाते थे. मैं कहती मोहन तेरे ज़िम्मे मेरे बहुत सारे जो है ना वो हक है. कहता अम्मी बिल्कुल मुझे बड़ा याद है. अक्सर मैं कहती इन बेचारों ने दूध नहीं पिया, तूने तो मेरा दूध पी. कहता अम्मी ऐसा हक अदा करूँगा ज़माना देखेगा. सुभान. बेटा जिस दिन उसका जनाजा जा रहा था मैं उसे उसके सवालों के जवाब दे रही थी. गली में बैठी मैंने कहा आज सारा शहर तेरा जनाजा देख रहा है, तूने तो वाकई हक अदा कर दिया, लेकिन इतना जल्दी तो मैंने तुझे नहीं कहा था. इतना गयूर था कि माँ का ताना ना बर्दाश्त कर सका. मैं तुझे कहती थी कि तेरे ज़िम्मे मेरे हक. कहता था मैं ऐसा हक अदा करूँगा ज़माना देखेगा. उसने ज़माने को दिखा दिया. 23 साल सारी उम्र है उसकी और ऐसी ऐसी बातें करता कि बाखुदा समझ से बाला बात है. आता जब भी घर में मेरा माथा पकड़ के भोसा देता ऐसे ही लाड से कहती कि मेरे अब्बा जी आ गए हैं. कहता अम्मी ने मैं खाने का बेटी चौखट को भोसा दिया. इतना मुअद्दब, इतना प्यारा. अंकल आप के उम्र के साथ जो रिश्ता होता है बाप और बेटे का, तो वो किस तरह, वो सख्त मिजाजी में थे या दोस्ताना रवैया था दोनों का आपस में? आपसे बातें शेयर करते थे? असल में जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा था. अल्लाह ताला मैं इत्तेफाक बैठा बिलाल मेरे वकील मुझे नाचो सुना करते. जब आप इत्तेकाफ में बैठे थे पीएमए का स्कूल से आए सबसे पहले मेरे पास ज़्यादा माँ के साथ शेयर करता था. लेकिन अदब का तकद्दर आलम यह था कि जब वो पहली पोजीशन में मिली पीएमए काकूल से टेस्ट कंपटीशन तो आए तो घर से आके सबसे पहले मेरे हाथ में माथा चुमा. सारी फैमिली बैठी घुटनों पे हाथ लगाया. फिर वो फर्स्ट प्राइज सर्टिफिकेट था वो निकाला और वो बुक निकाली जो उन्हें कमांडेंट पीएमए काकूल की तरफ से सरप्राइज हुई थी. रख के उसके ऊपर एक ट्रे पे ऐसे पेश करते हैं, पापा ये आपको सरप्राइज मुबारक हो. उस वक्त मेरी यही पोजीशन थी जो आज आपके सामने. आंखों से मेरे आंसू थे. अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फख्र है कि इन बच्चों को मैंने अपनी इस्तात के मुताबिक एक क्लर्क होने की हैसियत से कोशिश की है. इन्हें आज़ाद खिलाए. मेरी मिस्टर ने मेरा बड़ा साथ दिया. मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई. मैंने दोनों शिफ्टों में काम करके अपने बच्चों को उस चीज़ तक पहुँचाने की कोशिश की जिस पे आज आप फख्र करते हैं. और ऐसे आगे थोड़ा सा लेके चलूँ आपका बड़ा, जब ये स्पेशली पीएमए काकूल सोई भावलपुर से वहाँ गए तो इनके मुझे बड़े फख्र या वो अल्फाज आज भी कानों में मिलते हैं कि पापा 21 मार्च 2015 को जब फर्स्ट टाइम हमने अटैक किया वादी तीरा में दुश्मनों में, तो उस वक्त 3 दफ़ा दुश्मन ने मुझसे वो मोर्चा लिया 100 गाँव और चौथी दफ़ा मैंने उसके ऊपर पाकिस्तान फ्लैग लगाया. और 3 मरतबा इन्होंने फतेह किया, फिर वो फिर आजाद थे. चौथी मरतबा ये फाइनली उस पर झंडा उन्होंने गाड़ा. उमर फारूकी ने पाकिस्तान फ्लैग लगाया और अपने शोधा को जो है मुलाजिम करके उनकी डेड बॉडी जो है वो संभाली. और इस दौरान उमर फारूक जो है वो जख्मी हो चुके थे. और सीएमएच जब पहुंचे तो सबसे पहले आपके सामने जनरल न्यूज शरीफ साहब की एग्जाम्पल के लिए एक तस्वीर मौजूद है. तो सबसे पहले जनरल न्यूज शरीफ साहब जो है उमर फारूक की कैसे
क्या कहते हैं عیادت کے لیے عیادت کے لیے تشریف لائے تو اس ماشاءاللہ۔ وقت حکومت پاکستانی نے تب گیا بسالت سے نوالا۔ ماشاءاللہ، جب یہ کتنی حیرت اور کتنی ایک ایموشنل سا ایک سچویشن بنی ہوئی کہ ایک باپ کے آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، فخر سے بتا رہا ہے کہ میرے بیٹے نے ایک چوٹی فتح کی، اس کو دوبارہ دشمن نے لیا، میرا بیٹا پھر گیا، انہوں نے دوبارہ اس سے چھینی، میرا بیٹا پھر گیا، انہوں نے پھر چھینے، اور آخر کار میرے بیٹے نے وہ چوٹی فتح کی، وہاں پر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرایا، اور اس کے بعد اپنے جو اس کے زخمی اور شہداء تھے ان کو اپنے کندھے پر لاد کر، حالانکہ وہ خود بھی زخمی تھا، ان کو سیف ایریا میں پہنچایا۔ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ نے ان کو بھیجا اسی مقصد کے لیے تھا، اسی کار خیر کے لیے بھیجا تھا۔ اچھا اماں جی، آپ جو ہیں اس سے پہلے جو ہے مارچ 2015 میں شہادت سے پہلے کیپٹن عمر شہید جو ہیں وہ غازی بن کر آئے تھے، اس وقت ایک ماں کے کیا تاثرات تھے؟ ماں کے تاثرات کیا تھے؟ زخمی ہو کے آ گئے، اور میں آج بھی کہتی ہوں کہ وہ صرف میری ٹریننگ کرنے آیا تھا۔ 2 مہینے میرے پاس رہے، ان 2 مہینوں میں ہر روز وہ مجھے کوئی نہ کوئی کہانی سناتے۔ امی ہم فلاں کا تابوت لے کے گئے، وہاں ان عورتوں کا یہ اشر تھا، کوئی گر رہی ہے، کوئی بال کھول رہی ہے، کوئی کسی کو پکڑ رہا ہے، کوئی ہاسپٹل لے کے جا رہی ہیں۔ تو پھر امی جب واپس آتی ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، وہ والی بن جاتی ہے مثال۔ تو امی جب مائیں بھیجتی ہیں ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آگے کیا ہو سکتا ہے، تو پھر اس وقت ان کو کیا ہو جاتا ہے۔ تو امی جب ابھی یہ موقع آ گیا، عمر فاروق کی ماں ہیں، عمر فاروق کو دودھ پلایا، بڑے فخر سے کہتی ہیں، لیکن اس وقت بھی یاد رکھنا کہ یہ موقع جو ہے میرے مطلب گھر میں آ گیا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ میں کہتی مون کوئی تجھے اور بات نہیں ملتی، جب بھی بیٹھتے میرے سے یہی باتیں یہی باتیں۔ کہتا بس امی میں تو ویسے آپ کو سنا رہا تھا، میں تھوڑی ہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں شہید ہو رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم وہاں کے جنازے میں گئے تو یہ دیکھا، وہاں کے جنازے میں گئے۔ ذہنی طور پر آپ کو ٹرین کر رہے تھے؟ ذہنی طور پہ تیار کر رہے تھے۔ میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کہا کہ مونس اگر زخمی تو ویسے ہو گیا نا، اب تھوڑی سی نا، میرا بڑا بھتیجا کہتا ہے کہ جتنا یہ زخمی ہے نا، یہ وہ گن شن تو اٹھا نہیں سکتا، تو اس طرح کر تم تھوڑی سی نا چھٹی بڑھا لے۔ یوں مجھے ایسی آنکھ اٹھا کے دیکھا نا، بخدا مہمان تھی اس کی آنکھ کی، وہ جو ہے تپش برداشت کر بھی کوئی اور ہوتا تو پتہ نہیں اس کا اشر کیا کرتا۔ مجھے کہتا امی آرمی افسر کی مائیں جو ہوتی ہیں نا، وہ خود بھی ایک افسر ہوتی ہیں، آپ کیسی باتیں کہہ رہی ہیں، اتنی بڑی گندی بات آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ وہاں کیا ہے کہ چھٹی کے لیے۔ امی آپ کو نہیں پتہ، ایک آرمی آفیسر کے لیے پیچھے سے چھٹی کی بات کرنا بہت بڑی گالی ہے، توبہ کریں، ایسے نہیں کہتے۔ اچھا چلیں، مجھے تسلی دے کے تو 2 دن بعد پھر میرے پاس بیٹھے، تو مجھے پھر کہتے ہیں امی اب میری چھٹی ختم ہونے والی ہے، پریشان بالکل نہیں ہونا، یہ جو آنسو ہیں نا ان کو قابو کر لیں، میں نے اب جانا ہی جانا ہے۔ شکر اللہ کا مجھے پشاور سے فٹنس سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، میں نے جانا ہے۔ میں نے کہا کہ اس طرح کرو مون، میں کہتی تھوڑی سی چھٹی، صرف 2-3 دن اور، ہمیں 2 مہینے پورے میں رہا ہوں۔ بات ختم ہو گئی، میں کھانے پکانے میں لگ گئی، میں آئی، میں نے پھر تیسری بار بھی یہ بات کی، میں نے کہا تھوڑا سا کیا ہے 2-4 دن اور اگر رک سکتے ہو تو رک جاؤ۔ کہتا ہے اچھا امی کس بات سے آپ ڈرتی ہیں؟ میں نے کہا دیکھیں کیپٹن قاسم آئے تھے ان سے پہلے جو ان کے شہید ہوئے تھے، تو دیکھیں وہ گئے تھے، تو ہاں وہ 2 مہینے بعد شہید ہو گئے تھے، آپ بھی وہی کڑیاں ملا رہی ہیں کہ اب یہ جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے اتنے دن بعد جو ہے وہ میرا بیٹا بھی شہید ہو جائے۔
میں آپ کی بات کی تہ میں پہنچ گیا ہوں، تو یہ اتنی آسان بات تو نہیں ہے. وہ تو ان کا نصیب تھا جو ان کو مل گیا. میرا نصیب جو ہے نا، وہ جب آپ اپنے لب کھولنے نہیں، تو میرا نصیب ابھی مجھے نہیں نظر آ رہا کہ جو آپ سمجھ رہی ہیں موت سے ڈر رہی ہیں. تم یار موت سے نہ ڈرا کریں، نہ مجھے ڈرایا کریں. آپ اتنی بہادر، اتنی شیر ماں ہیں. آپ کو نہیں پتا جب ہم میدان جنگ میں جا کے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں نا، موت ہمارے آگے آگے بھاگتی ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. کس بات سے ہمیں ڈراتی ہیں؟ نہ ڈرا کریں، موت سے نہ ڈرا کریں. میں نے کہا اچھا بیٹا اس طرح کر، اگر 2 دن تجھے مل سکتی. کہتا اچھا امی اس طرح کریں. بلکہ میں نے ایک بزدلانہ بات بھی کی. میں نے کہا مون اس طرح کا چھوڑ دیں، ریزائن کر دیں. شوق تیرا بھی پورا ہو گیا، شوق میرا بھی پورا ہو گیا. تو کہتا ہے اچھا چلیں. خاموش ہو گیا. یہ دن کے وقت 9 بجے بات ہوئی تھی، رات کے 9 بج گئے. مجھے کہتا ہے میں پاس بیٹھی ہوں. مجھے کہتے ہیں کہ امی وہ ذرا مجھے نا تکلیف کی معذرت، مجھے نا ذرا وہ رجسٹر تو لا دیں. لے آئی. پین کھول کے میں نے یوں ٹیبل پہ رکھ دیا. مجھے کہتے ہیں یہاں پہ لکھیں. میں نے اپنے لیے نہیں منگوایا، آپ کے لیے. یہاں پہ لکھیں جب میرے بیٹے عمر فاروق کو موت آئے گی میں پناہ دے لوں گی، میں چھپا لوں گی. جب میرے پاس ہوا تو میں پناہ دے دوں گی. پناہ دے دوں گی، میں چھپا لوں گی، موت سے بچا لوں گی. میں نے کہا یہ کیسے، کیا کہہ رہا ہے مجھے تو؟ یہ کیوں، میں کیوں لکھوں؟ کہتا تو چھٹی کا شوق بھی آپ کو ہے، ریزائن کا بھی شوق آپ کو ہے. تو پھر آپ کو یہ تو گارنٹی دینی پڑے گی. اگر یہ ضمانت دیتی ہیں کہ میں گھر میں رہا تو مجھے موت نہیں آئے گی، تو میں ابھی ریزائن کر دیتا. اس میں کیا، ماں کا حکم تو ویسے ہی ماننا میرے لیے بڑا فخر کی بات ہے. تو مجھے پکڑ کے بڑے پیار سے کہتے ہیں امی موت سے نہ ڈرا کریں، اپنے آپ کو مضبوط کر لیں. آپ نے ایک شیر کو جنم دیا ہے. وہاں تو میرا اتنا نام لیتے ہیں بڑے فخر سے. جب انہیں پتہ چلے کہ اس کی ماں اتنی بزدل ہے تو کیا ہوگا. میں نے کہا نہیں مون میں بزدل نہیں ہوں، لیکن کیا کروں، بیٹے کی جدائی کون برداشت کر سکتا ہے. اور یہ باتیں کرتے تھے میرے ساتھ. ہر بات میں ضد آ جا کے اینڈ شہادت پہ، شہادت کی دعا دے دیں. اچھا دعا دے دیں. انکل، ابھی جس طرح عمر شہید کی والدہ نے یہ بات کی کہ 23 سال کے وہ بچے تھے، اتنی دانا باتیں انہوں نے کی، اور والدہ کو اس لیول پہ ان کو مینٹلی تیار کرنا اور ان کو ٹرین کرنا، یہ بات مجھے بڑی حیرت ہوئی. اور بڑا میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میں آج آپ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ پیپر پہ لکھ کے دیں کہ اگر مجھے موت آئی تو آپ موجود ہوں گی تو آپ مجھے بچا لیں گی، اس لیے آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. تو یہ بات کسی کے ذہن میں آنا، ظاہر یہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان مقاصد کے لیے چنتے ہیں. تو بچپن میں وہ کس طرح تھے؟ شرارتی تھے، پڑھاکو تھے، یا سیریس رہتے تھے؟ کس طرح تھے ان کے بارے میں بتائیں. کبھی آپ کو کسی کی شکایت آئی کہ یار عمر نے ہمیں کسی کو مار پیٹ دیا پڑوس میں، یا اس طرح کی شکایت آتی تھی؟ الحمدللہ عمر جو ہے اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ یاری دوستی اس کی گیٹ سے باہر تھی. کسی دوست کو فوری طور پہ گھر نہیں لاتے تھے. اور جہاں تک تعلق ہے عمر کی ذہانت کا، میں تھوڑا سا اس کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں شیئر کر دوں. جی جی. جب وہ کوارٹ گئے فائنل انٹرویو کے لیے، تو ان کا انٹرویو تھا. تو اس انٹرویو کے دوران جو ہے وہاں کمانڈنگ آفیسر جو بیٹھے عمر نے بتاتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا کہ آپ کا نام، کہتے ہیں عمر فاروق، اور آپ کی پسندیدہ شخصیت عمر فاروق. عمر فاروق کی صلاحیتیں پھر انہوں نے گن کے بتائی، جس میں ترکی گھوڑے پہ نہیں سوار ہوتے تھے، اور کھانا روٹی جو ہے وہ آٹے کو نہیں چھانتے تھے. اور اسپیشلی پھر جب انہوں نے کچھ اور بھی بتایا تو کہتے ہیں کہ آخر پہ اس بات کا مفہوم کچھ یوں ہے، میں بھی ورلڈنگ میں کوئی کمی بیشی ہو، کہ کمانے کہتے ہیں عمر آپ کے والدین کی طرف سے کوئی نصیحت. تو پاپا، میں نے کہا کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عمر میرے ساتھ کپڑوں کو خیال رکھنا، اگر خدا نخواستہ زندگی میں کوئی ان پہ داغ پڑ گیا تو یہ مرنے کے بعد بھی صاف نہیں ہوگا. مجھے یہ فخر ہے. اور اس کے نعم البدل جو کمانڈنگ نے لفظ کہے، جن کی مفہوم یہ ہے اسٹینڈ اپ اینڈ گو. عمر آیا تو اس کے بعد عمر جو ہے
یہ تسلی میں تھا کہ میری سلیکشن ہو گئی. بالکل. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے مطلب اتنا اعلیٰ ظرف کہ اپنے باغ کی عزت کو ہر وقت وہ ذہن میں رکھتے تھے کہ میں نے اس پہ داغ نہیں لگنے دینا. اس کی مثال یہاں آپ کے سابقہ ایف ڈگری سائنس ڈگری کالج کے پرنسپل ڈاکٹر انوار الاسلام, جی آپ یقیناً ان میں سے کوئی ملے بھی ہوں گے. تو جب انہوں نے ایف سی ایس کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ سلیمان صاحب غریب بندے کو نوکری نہیں ملتی, آپ انہیں ڈپلومہ کروا دیں. میں نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں. تو کہتے ہیں پاپا اگر آپ اسی بات پہ خوش ہیں تو یہ 5 سال کی ایف ایس سی بنے گی. 2 سال میں نے پہلے ایف ایس سی میں لگا لیے, جی 3 سال کا ڈپلومہ بنے گا, وہ بھی ایکول ٹو ایف ایس سی ہے. جی. تو انہوں نے وہ خندہ پیشانی پہ جو ہے یہاں آپ کا جو ہے نا دوسرا ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے پروفٹ. نا یہ مال روڈ جی ٹی روڈ پہ جو ہے نا جی جی اس کا سویڈش. سویڈش جی جی. سویڈش میں انہوں نے جو ہے ڈپلومے میں ایڈمیشن لے لیا. اچھا. اور اس دوران وہ اپنی تگ و دو پہ جاری رہے, اپنی کوشش کرتے رہے جو اپنا شوق تھا. جو شوق تھا. جس روز ان کے ساتھیوں کا ڈپلومے کا فرسٹ ایئر کا 12 اپریل مئی 2015 کو پہلا پیپر تھا, اس روز عمر فاروق سلیمان جو ہے ان کی پی ایم اے کانکور میں جانی تھی. ماشاء اللہ. الحمدللہ دلیر بھی تھا, بہادر بھی تھا, اور سمجھدار بھی تھا, بادب بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ خوبیوں سے نوازا تھا. آپ نے فرمایا نا ان کی, تو یہ چند ایسی ان میں ایسی نہیں بلکہ اپنے کالج لیول پہ ہمیشہ کیس میں پوزیشن ہولڈر ہیں, نارتھ میں پوزیشن ہولڈر ہیں. زبردست. تو مطلب دین کی طرف بھی شروع سے لگاؤ تھا, ان چیزوں میں بھی کافی. الحمدللہ ان کے ساتھی جب پی ایم اے کیا باولپور جب ہو رہی تھی ان کی کیا کہتے ہیں ٹیم سپرٹ گیم چل رہی تھی, جی جی. اس دوران ان کے ساتھی شہادت کے بعد جو آئے تو انہوں نے کہا کہ جب ہم تھک جاتے تھے تو ہم عمر کو کہتے تھے عمر صاحب آپ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سنائیں, اس کے بعد ہم تازہ ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اور ان کی یہ ایک شاندار کامیابی کا جو راز تھا وہ یہ تھا کہ سرا میں انہوں نے ایک مسجد ویرانے میں جو تھی جی اسے جوانوں کو کہا کہ وہ غالباً کسی آپریشن کے لیے جا رہے تھے, رستے میں وہ مسجد میں باولپور کے جو ویرانے ہیں جی وہاں ڈے اینڈ نائٹ جو ہے وہ ٹیم سپرٹ میں جو ہے نا وہ رواں تھے. ٹھیک ہے. یہ ایک اسائنمنٹ تھی پاک آرمی کی طرف سے جس کی لیڈنگ جو ہے وہ عمر فاروق کر رہے تھے. جب اس مسجد کے پاس پہنچی تو کہتے ہیں کہ اس مسجد کا کریے مٹی کا گارا تیار کریں, اس کی لپائی کریں اور اس مسجد کو جو ہے اس کے چونے کے ساتھ وائٹ واش کریں. اچھا. تو جوان کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ سر چونا اتنا سارا ہے, تھوڑا ہے, جو ہم جو ہے آگے جہاں کہیں گے رکیں گے وہاں یہ چونا استعمال کریں. تو سر عمر کہتے ہیں اگلی بات کا میں ذمہ دار ہوں, آپ اس مسجد کو ٹھیک کریں. تو پھر سر عمر نے وہاں اذان دی, نماز پڑھائی, اور اس مسجد کی خدمت کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے انہیں ٹیم سپرٹ میں شاندار کامیابی عطا فرمائی جس میں جنرل صادق ایاز صاحب نے انہیں اپریسیشن سے نوازا تھا. زبردست. تو باتیں تو ان کی بہت زیادہ ہیں, کسی ایک پہلو پہ شروع کر دیں ختم ہونے کو آتی نہیں. ٹھیک. ایک دینی جذبہ بھی ان کے دل میں ہمیشہ سے تھا, قرأت کمپٹیشنز کرتے تھے, اس کے علاوہ نعتیں پڑھتے تھے, اور ایک جو انتہائی جو خوشی کی اور جذبے کی بات ہے کہ ان کی ٹیم کے جو لوگ تھے جو ان کے ساتھ سپاہی تھے جب وہ تھک جایا کرتے تھے تو کیپٹن حافظ عمر فاروق شہید سے کہتے تھے کہ سر ہمیں تلاوت کلام پاک پڑھ کر سنائیں تاکہ جو ہے دوبارہ سے تر و تازہ ہو جائیں. لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. شہید کے والدین سے انہوں نے یہ بتایا کہ کیپٹن عمر شہید جو تھے وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے, سب سے لاڈلے تھے, سب سے پیارے تھے,
تو اب جن سے ہم بات کریں گے ان کی بڑی بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے بڑے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم باجی. آپ کیپٹن عمر آپ سب سے چھوٹے تھے اور آپ گھر میں سب سے بڑی تھی, تو کوئی ایسی میموری, کوئی ایسی جو آپ کو ہمیشہ یاد آتی ہو آپ کے دل میں؟ عمر ماشاءاللہ بچپن سے نا ایکسٹراڈنری انٹیلیجنٹ تھے. ان کو ان کے ٹریک پہ لا کے پڑھانا بہت, میں کہتی ہوں بہت ہی مشکل کام تھا کہ قابو کرنا, پاس بٹھانا. پھر وہ کہتا ہے میرے مینٹل لیول کے ساتھ میرے اکارڈنگ جس طرح میں چاہ رہا ہوں اس طرح سے مجھے ڈیل کرو, کہ میرے پہ آرڈر بھی نہ چلاؤ, مجھے پریشرائز بھی نہ کرو, اور میرے ٹریک پہ چل کے مجھے میں پڑھاتی تھی. اور جس طرح چھوٹے تھے 4th 5th لیول پہ جب تھے, اگر میرے سے ڈانٹ پٹی ہے تو بکس بند ہوئیں عثمان کے بعد. نہیں میرا پیارا بھائی ہے, میں باجی وہ تو اچھا پڑھاتے ہی نہیں ہے, چھوڑو اس کو, میں تمہارے سے پڑھوں گا. اور جیسے ہی عثمان سے ڈانٹ پٹنی, کاپیاں بند, پھر میرے پاس آ جانا کہ بھائی نہیں میں نے آپ سے ہی کرنا ہے. اس طرح کا ٹائم. اچھا, جب فوج انہوں نے جوائن کی اس وقت تو یقیناً ایک خوشی کا ماحول تھا, اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جدائی کا غم ضرور ہے, لیکن آج بھی فخر ہی ان پر آپ لوگ کرتے ہیں. بڑے اسپیشل ہیں کہ پوری تا حیات آپ ان پر فخر کریں گی کہ میرے بھائی کو اللہ نے یہ مقام دیا. تو جب پی اے میں جوائن کیا تو اس وقت کیا لیول تھا, ان سے کس طرح کا رشتہ اس وقت تھا آپ کا؟ جب پی ایم میں جوائن کیا تو اس ٹائم بھی ماشاءاللہ اسی طرح ہی, تو جس طرح آنا اور کبھی پراؤڈ فیل کرنا, تو میں آگے سے یہی کہ جو کچھ ہو تم ادھر ہو نا, میرے لیے وہی کچھ ہو نا. اور اسے یہ جملہ بہت اچھا لگتا ہے, بہت زیادہ. اور جب یونٹ جوائن کر لی اس کے بعد جس طرح آنا, اور پھر امی کئی مرتبہ کہیں کہ بھئی اب یہ تھکا ہوا ہے, اب اسے سونے دو, اب اس کی ریسٹ کا ٹائم ہے. تو ہمارا ایک ہی جواب کہ جو کچھ ہے ادھر ٹائم گزارا ہے, اب ہمارے لیے آیا ہے, اب ہم اگر رات اس کے لیے جاگیں گے ہمارے ساتھ رات جاگے گا. اسی طرح ماشاءاللہ پھر بہت اچھا وقت گزرا. عثمان بھائی, آپ ایک بڑا بھائی جو ہے وہ باپ کے برابر کا رتبہ ہے اس کے لیے, تو آپ کے ساتھ عمر کس طرح کا آپس میں تعلق تھا آپ دونوں کا؟ بھائی یقیناً 2 سال کا گیپ تھا ہمارا, اور پیار بہت زیادہ تھا, دوستی شاید بہت ہی زیادہ تھی. گنتی کے 2-3 دوست ہیں, اس میں سے شاید عمر بہت اچھا دوست تھا. اور بہت ہی عجیب تھا ریلیشن, بہت پیار. شاید اس وقت ہم دونوں کی پوزیشن یہ تھی نا کہ نہ میری شادی ہوئی تھی نہ اس کی شادی ہوئی تھی, پیک ایج تھی 22-23 سال کا وہ تھا, 24-25 سال کا میں تھا. تو شاید ہم دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے علاوہ کوئی شاید ریلیشن نظر نہیں آتا. تو جو تھوڑی سی لائف میں آگے چل کے جو آپ کے ڈائریکشنز بنتی ہیں نا کہ میرا یہ بھی ہے, پریفرنسز میں لوگ آتے جاتے ہیں, وہ ہر چیز بس وہ سرکل وہاں سے چل کے وہاں تک. شہادت کی خواہش کا ذکر آپ بھی کرتے تھے؟ بالکل کیا تھا, کئی دفعہ کیا تھا. سوتا تھا جب بھی چھٹی آتا تھا میرے پاس سوتا تھا. ابھی بھی فیل ہوتا ہے کہ بازو پہ شانے پہ سوتا تھا, تو لیٹے لیٹے رات کو لیٹ نائٹ کی آنکھ کھلنی, باتیں کرنی. ایک تو مجھے کہتا عثمان بڑی خواہش ہے شہادت کی. کہ یار تجھے ہم لوگوں کے سامنے یہ خواہشیں ساری یاد آتی ہیں, اور دوست ہوتے ہیں باہر ہیں لوگ ہیں, یہ شہادت کی خواہش کہیں اور کر لیا کر. ہم شاید وہ چیز برداشت نہیں کر سکتے. مجھے عموماً کہتا تھا کہ ایس ایس جی کے لیے, ایس ایس جی کی ٹریننگ مجھے جو ایز ایم سویلین, تو مجھے تو جو کچھ پتا ہے ایس ایس جی کا سنا ہوا ہے, اس میں یقیناً دیکھی چیزیں مجھے بتاتا تھا کہ وہاں پہ ایسی ٹریننگ ہے. میں اسے کہتا تھا یار کیا بڑی ٹف ٹریننگ ہے. شاید ایک ورڈ میں اس پہ جو بولتا تھا, میں کہتا تو جنگلی ہو جائے گا. اچھا, وہ جو ایک تیرا وحشیانہ پن ہے وہ ہمارے اوپر بھی ویسا ہی آ جائے گا, تو رہنے دے. خیر ریلیشن تو بہت پیارا تھا, بہت ہی. اچھا, آپ ظاہر ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کے شولڈر پر سر رکھ کے وہ سویا کرتے تھے اور اپنی باتیں بھی شیئر کرتے تھے. شہادت کا سب سے پہلے آپ کو پتہ چلا گھر میں؟ گھر فون آیا تھا, جیسے بھی امی نے بتایا آپ کو کہ امی کچن کے کاموں میں مشغول تھی. وہ تقریباً 12:15 کا, اس کی شہادت کا ایگزیکٹ ٹائم 12:15 بجے ہے.
12 بجے فون آیا تھا تو امی کو انہوں نے بتایا کہ کیپٹن مدثر بات کر رہا ہوں اور عمر کی اس طرح سے ایک بلاسٹ ہوا تھا جس میں عمر شدید زخمی ہے. مین وائل امی نے فون کیا, مجھے کیا, ابو کو کیا, انہوں نے نمبر مانگا امی سے, معاملات ہوئے. تو تھوڑی دیر بعد مجھے امی نے کال کی کہ عثمان اس طرح سے عمر سویر انجری ہے تو آپ گھر آ جاؤ, میرا دل گھبرا رہا ہے. میں فوراً گھر آ گیا. تو رستے میں تھا تو دوست مجھے چھوڑنے آ رہا تھا, آئی واز آن ٹریننگ. تو جب واپس آ رہا تھا تو رستے میں میرا ایک کلاس فیلو ہے, اس کا روم میٹ تھا, پی ایم میں اس کا روم میٹ تھا اور ایف ایس سی میں میرا کلاس فیلو تھا, اور ہمارا رول نمبر لائک 45 میرا تھا اور 46 اس کا تھا. نو ہیز میجر احمد رزاق. تو احمد کا فون آیا, احمد نے مجھے کہا کہ کیا کر رہا ہے. میں نے کہا احمد ابھی عمر کا فون اس طرح سے پتہ چلا ہے, امی کا فون آیا تو مجھے بتا. اس نے مجھے شاید مینٹل پریپریشن میری مینٹلی پریپیئر کرنا شروع کیا. میں نے کہا احمد ایسے ٹائم ویسٹ کر رہا, مجھے بتا ہوا کیا ہے. عمر ٹھیک ہے. خیر اس نے پھر وہی کہ شاید تھوڑا سا مینٹلی پریپیئر کروں. میں نے کہا احمد مجھے بتا دے از اوکے یا نہیں. کہتا ہے تیرے ساتھ ہے کوئی. میں نے کہا ہاں میرا دوست ہے. کہتا ہے اس سے بات کروا سکتا ہے مجھے. میں نے کہا نہیں سنوں گا, بتا مجھے. کہتا ہے کہ عثمان عمر کی شہادت ہو گئی. ایک ایسی لائک کنڈیشن, بہت ساری شاید خبریں سننے کو آتی ہیں, لوگوں کی ڈیتھس کی آتی ہیں, لیکن وہ ایسا ریلیشن ہے نا کہ اس کی خبر شاید یکدم برداشت نہیں ہوتی. ابھی امی نے بتایا کہ آپ کو حوصلہ ہمت الحمدللہ سب کچھ تھا, لیکن ایک بھائی کی اور ایک چھوٹا بھائی, آپ نے کہا باپ کی جگہ ہوتا ہے بڑا بھائی, تو چھوٹا بھائی بیٹوں کی جگہ, ایک بیٹے کی, ٹھیک ہے, ایک بیسٹ بڈی کی, ایک بیسٹ فرینڈ کی, جب ایسی نیوز آپ کو سننے کو ملتی ہے نا تو آپ بالکل بلینک ہو جاتے ہیں. وہی کنڈیشن شاید میری تھی, اور میں نہیں سمجھتا ہوں وہ شاید میں ابھی دوبارہ ایکسپریس اس چیز کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. اور پھر اس کے بعد اتنا حوصلہ آپ میں بھی تھا. الحمدللہ ایک دفعہ تو میں شاید اپنا آپ سب کچھ, میں ایک دفعہ میں نے اپنا سب کچھ, شاید مجھے یہ لگا کہ کچھ بھی نہیں ہے, میں ختم ہوں. لائک لاتیں بھی کانپ رہی ہیں, آنکھوں کے آگے بھی اندھیرا آ رہا ہے, کچھ نہیں پتہ چل رہا. لیکن ساتھ دوست تھا شبیر نے کہا کہ عثمان گھر جانا ہے, امی ہیں, ابو ہیں, بہن ہے, کس طرح سے مینیج کرنا ہے. الحمدللہ حدیث مبارکہ ان دنوں کہیں نئی سنی تھی, کافی ساری شہادتیں چل رہی تھی آپریشن کی, تو نئی سنی تھی حدیث مبارکہ کہ جس گھر میں اللہ تعالیٰ شہادت دیتا ہے, شہید کی باڈی وہاں پہ پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس گھر میں صبر اتار دیتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگوں نے وہ چیز ایکسپیرینس کیا ہے کہ میں جب گھر پہنچا تھا الحمدللہ اس رستے میں 100 خیال آئے کہ کیسے کیا کیوں, یہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوا. لیکن الحمدللہ جب پہنچا تو امی بیٹھی ہوئی تھی سامنے, تو امی کی آنکھ میں موٹے موٹے آنسو دیکھے تو امی کہتی ہیں عثمان ابھی کیا ہوگا, وہ سویر زخمی ہے, اس کی سویر انجری ہے. میں نے کہا امی کچھ بھی نہیں ہوگا. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مجھے وہ شہادت کی خبر آ چکی تھی. میں نے کہا امی کچھ بھی نہیں ہوگا. امی کے کانوں پہ ایسے ہاتھ رکھ کے میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا, بالکل ٹھیک ہے, آپ دعا کریں نا, آپ بھی تو ماں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا تو دعا کریں آپ. امی کہتے ہیں دعا تو میں کر رہی ہوں. میں نے کہا امی بس ہوگا, ٹھیک ہوگا. نو ڈاؤٹ میرے اپنے اندر وہ حوصلہ نہیں ہو رہا تھا. مین وائل میرا بیسٹ فرینڈ آ گیا, اس نے آ کے باہر مجھے پکڑا. جذبات میرے بھی آؤٹ آف کنٹرول ہوا ایک دفعہ, لیکن امی جیسی سین میں آئی, امی کی آواز میری سنی ہے جو بھی, میں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں, بس ٹھیک ہے, نارمل, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی چیز ہے وہ لے چکا ہے. میرے رونے سے, میرے پیٹنے سے, چلانے سے, دکھی ہونے سے, ٹھیک ہے, میں جو مرضی ایکشن پرفارم کر دوں, جو اللہ کا کام تھا وہ اللہ کر چکا ہے. وہ اس نے اپنا بندہ اپنے پاس بلا لیا ہے. ہمارا تو کوئی حق نہیں ہے نا کہ جب وہ اللہ اپنے بندے کو اپنے پاس بلا رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس میں انٹرفیئر کرنے والے. مین وائل اپنے ابو کو فون کیا, ہی واز آن ڈیوٹی, واپس آئے تو میں نے بتایا ابو کو, میں نے کہا کہ پاپا جی عمر شہید ہو گئے. ابو نے کہا الحمدللہ رب العالمین, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بس باقی آپ کو انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے آ کے انہوں نے امی کو, میں نے امی کو ایک بات کہی, میں نے کہا یقیناً ایک دفعہ تو جو چیز تھی, ایک فیلنگز امی کی جیسے تھی. امی ایک دفعہ امی نے کہا کہ عثمان یہ کیا ہو گیا ہے. میں نے کہا امی آج تو نہیں ہوا, یہ تو تب ہوا تھا جب آپ اس کو پی ایم میں چھوڑ کے آئی تھی. بالکل اس نے جب حلف اٹھایا تھا وہاں پہ تو آپ بھی تو حلف اٹھا کے آئی تھی, اور وہ
जिस दिन अम्मी पीएमए छोड़ने गई थी, वो उस दिन अम्मी को कहता था, अम्मी आप ना जाए ना, साथ ना जाए ना। क्यों ना जाऊं? अम्मी वहाँ पे जब माएँ आ रही होती हैं वापस तो रो रही होती हैं, बेटे उधर रोते हुए जा रहे होते हैं, माँ इधर रोती जा रही होती हैं, लड़के उधर खींच रहे होते हैं, माओ को खामन बेटे उधर लेके जा रहे होते हैं, तो वो अजीब सी होती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो। अम्मी कहती हैं, उमर मैं वादा करके जा रही हूँ, मेरी आंख में एक आंसू भी नहीं देखेगा। और वो चीज़ हमने देखी अल्हम्दुलिल्लाह। जब अम्मी पीएमए उसको छोड़ नहीं थी ना, तो इसका ही क्लास फेलो था, इससे 2 बैच सीनियर था कैप्टन आतिफ। वो जब उमर को लेके जाने लगा तो उमर की आंखों में हमने मोटे मोटे आंसू देखे थे अम्मी को मिलते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी की आंख में आंसू नहीं। मैंने कहा अम्मी वो दिन याद करें, पीएमए छोड़ के आई थी और वो अहद करके आई थी कि मैं अपना बेटा मुल्क के लिए दे के जा रही हूँ, सुपुर्द कर दिया मुल्क, सुपुर्द कर दिया। मैंने कहा आप तो कहती होती थी कि या अल्लाह, जो तेरे जब हम ईद की कुर्बानी लेने जाते हैं तो बड़ी चीजें देख के लाते हैं। बिल्कुल अम्मी आपको ये बड़ा प्यारा था ना, तो आपने अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह के लिए दे दी। अच्छा, आपने ये बात की कि सबसे प्यारा, तो अमूमन घर के जो छोटे बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है लाडले होते हैं, तो क्या उमर भी लाडले थे सबसे? प्यार करने वाले भी और प्यार लेने वाले। अच्छा, तो और सिर्फ अम्मी अब्बू के लाडले थे या आप दोनों भी उन्हीं से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों बहन भाइयों की उससे बहुत एफिलिएशन थी, बल्कि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वो कहते हैं यार हम लोगों ने जैसी तुम 3 बहन भाइयों की आपस में एफिलिएशन देखी है ना, ऐसे हम नहीं देखे होते। जिस तरह से तुम लोग तीनों बहन भाई एक दूसरे का बगैर नहीं रह सकते हो ना, वैसे हम लोगों ने बहुत कम चीज़ें देखी। बचपन, जवानी, ठीक है, जवानी की पीक मैंने पहले आपको बता दी, हर चीज़ हमारी इकट्ठी, हर चीज़। मेरी कई फ्रेंड वो भी यही बात कहती हैं कि जो आप तीनों की बातें हैं ना, वो अब हमारे भी बहन भाई हैं, लेकिन वो कहती हैं कि हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है इतनी। हम बहन भाई तो आपस में एक दूसरे की तरफ नहीं मरते जिस तरह आप लोग, हाँ जिस तरह आप लोग करते हैं। उसके प्यार करने का अंदाज और था ना, बहुत प्यारा अंदाज था, उसके प्यार करने का अंदाज डिफरेंट था। जिस तरह जब मेरी रुखती हुई, मैंने चावल जिस तरह वो फेंके जाते हैं ना, मैंने वो चावल फेंके। बाद में कुछ टाइम गुजर गया, ये वो मैं आई तो जैसे कि प्रैक्टिकल कॉपीज़ में ढूंढी तो वो नहीं मेरी, ये बोल मैंने इसका दराज खोला, उसमें चावल के यूँ पड़े हुए ना पैकेट पड़ा हुआ, तो मैं इसको बोलना शुरू हो गई। मैंने कहा कि ये मेरी कॉपी ख़राब कर दी है, इसलिए मैंने मना किया था, मैं अपनी अच्छी रखी हुई है तो मेरी कॉपीज़ ख़राब नहीं करना। तो वो मुझे तंग किया, हाँ तो अब क्या था, अब और उन कॉपीज़ को क्या करना है, BSc हो गई, अब और क्या है उन कॉपीज़ में पड़ा। खैर इसने मुझे बहुत तंग किया। उसके बाद मैंने अम्मी को बोला, पापा को शिकायत इसकी की, भाई देखें इसने ख़राब कर दिया। उसके बाद फिर इसने इतने प्यार से मुझे गले लगाया, मेरा माथा चूमा और मुझे कहता है ये कॉपी के नहीं है, जाके अपनी कॉपी ढूंढो। ये वो चावल है जो फेंक के चली गई थी और मैंने वो सारे दाने दाने चुन के मैंने पैक बना दिया कि मेरी बहन ने फेंके और अब इनके ऊपर जो है वो सब लोग वो पाँव रखेंगे और मेरी बहन के हाथों से निकली गई। कि इतना उस टाइम ये मैट्रिक का स्टूडेंट था, फर्स्ट ईयर का, और मतलब इतनी सी एज में फिर आप खुद अंदाजा करें। और उसके बाद फिर जब मैं फर्स्ट टाइम आई, फिर इन दोनों भाइयों ने मिल के फुल लॉन रेड किया हुआ था गुलाब से। अच्छा, वो ज़ाहिर है अपनी 3 गाँव अंकल ने बताया कि उन्होंने क्लियर कराए इंडिया में, उसके अलावा भी और ऑपरेशंस में भी वो हिस्सा लेते रहे, तो आपके पास शेयर यकीनन करते होंगे उस वक्त क्या एहसास होते थे? जब ये ऑपरेशन स्टार्ट होने जा रहा था, खैबर 2 बेसिकली ऑपरेशन ज़रबियाज के अंदर खैबर 2 जब ये स्टार्ट होने जा रहा था तो कॉन्फिडेंशियल था उस टाइम पे। अब तो सब बंदों को पता है ऑपरेशन ज़रबियाज हुआ, खैबर 2 हुआ, सारे इलाके क्लियर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुके हैं अभी, ठीक है। तो जब ये ऑपरेशन स्टार्ट होने जा रहा था तो उस टाइम पे व्हेन ही वाज मूविंग फ्रॉम बहावलपुर टू तीरा, तो उस टाइम पे इसने हम लोगों को कुछ फ़ोन पे इसने कहा कि उस्मान आई एम मूविंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, तो मैं आ रहा हूँ। तो रास्ते में मैं अभी आज बाजी और पापा एक इंटरव्यू के लिए सरगोदा गए थे, तो रास्ते में मैं इनसे मिला हूँ, मोटरवे पे गाड़ी रुकवा के मिला हूँ। तो मैं अम्मी से मिलना चाहता हूँ ऑपरेशन पे जाने से पहले, तो एक दफ़ा अम्मी को मुझे मिलवा लें। तो मैंने कहा
तो यूनिफॉर्म में होगा। हाँ, मैंने कहा हमारी ख्वाहिश बड़ी, हमने यूनिफॉर्म में अभी देखा, ये इतना सर्विस का टाइम नहीं हुआ था। अच्छा, 2.5 साल टोटल एरिया वो सर्विस हुई थी, और वो सारी भावलपुर में कटी, इतना दूर भावलपुर पहुंच जाता है इसको देखने वहाँ पे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने रात को तकरीबन 10 बजे यहाँ पहुंचा, इसका कॉन्वॉय आगे मूव करवाया, ये यहाँ पे रुका, मिला हमें और देखा तो इसने अम्मी को कहता हमें गाड़ी से ना ली थी, तो साथ मेरे गार्ड्स हैं, तो अम्मी कहती हैं ऐसे तो नहीं सकता, मैं तो निकल के देखूंगी मिलूंगी। तो कहते हैं अम्मी ने कहा हाँ किस मूवमेंट हो गई, कहा मुझे आंख मार के कहते हैं हमें को हार्ट मूवमेंट हो रही है कि को हार्ट तो क्लियर है ना, कोई मसला नहीं है, हार्ट की रास्ता नहीं जहाँ से तू जा रहा है, कहानी करवा रहा है, मुझे करवा रहा है, माँ हूँ तेरी। तो कहता है अच्छा जाए ना फिर बता दूंगा। गाड़ी से निकला, अम्मी को बिठाया गाड़ी में, अम्मी को पाँव को हाथ लगा के दुआ लेके, अल्हम्दुलिल्लाह इतना रिस्पेक्टफुल था कि जहाँ पे भी 1000 लोग भी होंगे तो जहाँ पेरेंट्स बैठे होंगे पहले आगे बाबा के हाथ पाँव को हाथ लगा के फिर आगे किसी बंदे को मिलता। अम्मी को पाँव को हाथ लगा के मिला और गाड़ी के पीछे मुझे लेके क्या तो करता है कि ऑपरेशन स्टार्ट हुआ खैबर 2 तीरा में, तो उधर मूवमेंट है, अम्मी को ऐसे बता दिया, दिल को हाथ पड़ गया मेरे, उस दिन से मेरे दिल को हाथ पड़ गया। बाकी गवाह में नॉर्मली ये जो ISPR के रिलीज सॉन्ग्स होते हैं शुहदा के, वो सुन के रोता रहता, मुझे ये कहते थे दुआ खराब है, ठीक ठाक अच्छा खासा जा अपनी जो जॉब है उसको करेंगे, तू रोने लगा यहाँ बैठ के, उस दिन से हाथ पड़ा हुआ। मीनवाइल जब he got ये किस 2015 में? हाँ बिल्कुल, ये फेब 2015, हाँ, और ये मेरे ख्याल है मार्च में मिड फरवरी था, इंजर्ड भी, हाँ आगे मार्च में था, इंजरी भी हो गई। और जब इसकी वो देखी न्यूज़ पता चली, हम लोगों को सुनी, और कुछ लोगों ने बताया कि हमने जनरल साहब पूछने गया इसी में पेशावर, तो हमें बता नहीं रहा था कि मैं इंजर्ड हूँ। तो अम्मी कहती है कि उस्मान मुझे मामू ने फ़ोन करके बताया कि इंजर्ड, तो पता कर क्या सीन है, तो बताता नहीं था। मैं कहता है कि अम्मी ने कहा कि इसको बता दे कि मैं पेशावर आ रही हूँ, इतना मुझे पता क्यों है पेशावर में, ठीक है तेरे सिग्नल्स आ रहे हैं मोबाइल के, तो उस एरिया में नहीं जहाँ पे तू है, तो मैं ढूंढती करती आ जाऊँगी, ये तुझे खैर इसको कोई डर पड़ गया कि अम्मी ने आ जाना है, तो उसने बताया कि मैं इंजर्ड हूँ और इस तरह से मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं आ जाऊँगा। तो शाम को यहाँ पर उसके बाद ये 2 महीने घर रहा और फुल काउंसलिंग की अम्मी की, और आपने सारा सुना, तो इस तरह से चले बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतना वक्त दिया, और यकीनन हम वेरी थैंकफुल टू यू पीपल कि आप लोगों ने ये बेसिकली आप ये मीडिया होता है, ये कभी JNN कभी कोई और कभी कोई और कभी कोई और, ये मीडिया होता है जो ये हमारे लिए बाइस से फख्र है कि हम लोग आपके दरमियान बैठे हैं। जनरेशन के लिए हर इसमें ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि ऐसे उम्र कई उम्र इनको जब तक आप प्रोमिनेंट करेंगे, इनकी लाइफ इनकी हिस्ट्रीज लोगों के सामने आएंगी, तो लोगों को पता चलेगा, लोग अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करेंगे। ये आप सब की वजह से इतना है कि इतना और ज़्यादा इसको आपने पकड़ किया इस बात। बिल्कुल, ये हमारे हीरोज़ हैं और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मीडिया जो है वो एक जॉब नहीं है, मैं समझता हूँ वो भी इन इट सेल्फ एक सर्विस है जो कि जिस बेहतरी से की जाए। बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने सारी गुफ्तगू सुनी, उमर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने उनके बारे में बताया, और हमें ये भी पता चला कि कैप्टन उमर किस 23 साल की, सिर्फ 23 साल की उम्र में कितने ज़हीन और जहानत उनके अंदर थी। अपनी वालदा को कहते हैं कि मुझे लिख कर दें कि अगर मैं आपके साथ रहूं तो आप मुझे मौत से रोक लेंगी, और वहीं पर उनके हाथ रुक गए और उन्होंने उनको इजाज़त दे दी। दूसरी तरफ अपनी माँ, एक ऐसी माँ से मुलाकात भी हुई जिन्होंने अपने बच्चे के लिए खुद अल्लाह ताला से उनकी शहादत के लिए दुआ की, और उसके साथ साथ हम जब उनकी बड़ी बहन और बड़े भाई से मिले तो उन लोगों के जज्बात भी बहुत ही मुख्तलिफ थे। जिस तरह मैंने बताया कि दीन इस्लाम में जो भाई का रुतबा है, बड़े भाई का, तो वो एक बाप का रुतबा है, तो यकीनन जो छोटा भाई है वो बेटे की जो है रुतबा रखता है, तो वो अपने कंधे पर, अपने शोल्डर पर उनका अपना सर रख के जो है, अपने बड़े भाई के शोल्डर पर सर रख के सोया करते थे। वही भाई जब उनको पता चला कि मेरा भाई वादी तीरा जा रहा है, तो वो मुख्तलिफ शुहदा की वीडियोस देखकर आंसू बहाया करते थे, लेकिन जब उनको अपने भाई की शहादत का पता चला तो उन्होंने उनके अंदर इतना हौसला, इतनी एनर्जी और इतनी ताकत आ गई कि उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को भी हौसला दिया। और आज जब वो बैठे थे तो माशाअल्लाह उनके चेहरे पर जो हमने इत्मीनान, सुकून, खुशी और फ़ख्र देखा,
تو وہ اس تعریف کے قابل ہے. ہمارا جو بنیادی مقصد ہے, بنیادی میسج ہے, جو ہم ابھی 2020 میں 14 اگست 1947 سے لے کر آج تک 2020 تک بڑے جوش و خروش سے ہم منایا کرتے ہیں. ہم جھنڈیاں بھی خریدتے ہیں, ہم لوگ جو ہیں موٹر سائیکل پہ نوجوان جو ہیں وہ ون ویلنگز بھی کرتے ہیں, ایک خوشی کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ فیملی جس سے آج ہماری ملاقات ہوئی, یہ وہ لوگ ہیں جو 14 اگست کو اپنے جو ان کا پیارا ہے, ان کا پیارا بیٹا ہے, ان کا پیارا بھائی ہے, یہ اگست کا مہینہ ان کی شہادت کا مہینہ ہے. اور در حقیقت یہ کتنا فخر محسوس کرتے ہوں گے کہ جو ہمارا آزادی کا دن ہے, آزادی کا مہینہ ہے, ہم نے اسی مہینے میں اپنے لال کو اس مٹی کے سپرد کیا. اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. ملک بھر میں 74واں یوم آزادی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا. ایوان صدر اسلام آباد میں مرکزی تقریب ہوئی. صدر پاکستان عارف الوی نے پرچم کشائی کی. تقریب میں چیئرمین سینیٹ, اسپیکر قومی اسمبلی, تینوں مسلح افواج کے سربراہان اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی. وزیر اعظم عمران خان نے یوم آزادی پر اپنے پیغام میں کہا کہ قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہماری قوم نے ہمسایہ ملک کی دشمنی, دہشت گردی, قدرتی آفات, وبائی امراض کا بہادری اور استقامت سے مقابلہ کیا. ہم آج عہد کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ثابت قدم رہیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطا اللہ نے پرچم کشائی کے بعد یوم آزادی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا, ہم ہر سال پرچم کشائی کرتے اور تقریب منعقد کرتے ہیں. اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم 14 اگست کیوں مناتے ہیں. 14 اگست کے موقع پر پاک بحریہ کی جانب سے کراچی میں تقریبات کا انعقاد. وزارت قائد پر پاکستان نیول اکیڈمی کے دستے نے چارج سنبھال لیا. تقریبات میں ملکی استحکام اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں. یوم آزادی کے موقع پر ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل عمر احمد بخاری نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی. FIA ہیڈ کوارٹر میں جشن آزادی کی تقریب منعقد ہوئی. تقریب میں افسران اور اہلکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بارش اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا اور جوہی کا دورہ کیا. اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ نے ہدایت کی متاثرہ علاقوں کا زمینی رابطہ جلد بحال کیا جائے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی تعلیمی وزراء کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملک بھر کے تعلیمی ادارے 15 ستمبر کو ہی کھلیں گے. اجلاس میں ملک بھر میں یکساں نصاب تعلیم کی اصولی منظوری دے دی گئی. راولپنڈی اسلام آباد میں ڈبل ڈیکر بس سروس کے ٹیسٹ ڈرائیور مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہمراہ MP A اور ممبر بورڈ فرا آغا گلزیبا اور دیگر
दीगर PHA अफसरान और स्कूल के तलबात भी शरीक हुए। चागरी में 14 अगस्त पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से यौम आज़ादी मिली जोशो खरोश से मनाया गया और अजीमुल शान रैली निकाली गई। रैली की क़यादत सरदार शाह महमूद, सरदार अब्दुल गयास खान दुरानी, कर्नल सोहेब भट्ट, तहसीलदार चाहिर अब्दुल बासित मोहम्मद हसनी ने की। गुजरते लम्हों में वफाओं का पास रखेंगे, मरते हुए भी तेरी ही प्यास रखेंगे। तेरे गूंजों पे निछावर कर देनी है अपनी जवानी की राहते, अपनी उमंगों की चाहते, साफ जज्बों की साफ। दुआ करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिज़ां को भी गुजरने की मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ आओगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ के जिसकी कोई मिसाल ना हो।